بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، حق اور باطل کے موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کے مارتے ہیں اور پھر وہ ہمارا حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، رات جہاں میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا سورۃ شورا کی آیت پڑھ کر کہ اللہ نے جب کہا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، کہ میرے حبیب بس یہی بات ہے جس کی میں بشارت دیتا ہوں اپنے ان مومن بندوں کو جن کے اعمال صالح ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگ رہا ہوں کہ میرے قربا میں مودت کرو۔ اور یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ تھوڑا تم کرو گے تو زیادہ میں کروں گا، اور میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں وہ میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور تمہاری توبہ کو قبول بھی کروں گا۔ تو اس وقت یہ آواز آئی ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی رسول نے کہا ہے، خدا نے نہیں کہا۔ یہاں آ کر میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک حدیث کا سہارا لے کر پھر قرآن کی طرف آتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اور یہ ایسی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کا فرقہ نہیں جس کو اعتراض ہو کہ یہ رسول کی حدیث نہیں ہے۔ 73 فرقے اس حدیث پر متفق ہیں کہ یہ حدیث حضور اکرم نے فرمائی۔ 2 حدیثیں ایسی ہیں، کئی حدیثیں ہیں ویسے تو، لیکن حضور اکرم کی 2 حدیثیں ایسی ہیں جو لفظ انما سے شروع ہوتی ہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا بھائی، اس کو کیوں بند کیا؟ پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ 2 حدیثیں ایسی ہیں، اگر مجھے ٹائم ملا تو دونوں پڑھوں گا، اور اگر ٹائم نہ ملا تو ایک جو ابھی پڑھ رہا ہوں اسی پر پھر 2 حدیثیں ایسی ہیں جو لفظ انما سے شروع ہوتی ہیں اور اسی کا سہارا۔ اب آیت کو وہاں سمجھا آپ نے جو میں نے ابھی پڑھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نے کہا ہے، خدا نے نہیں کہا۔ پھر توجہ رہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ علی سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ رسول نے کہا ہے۔ اس کو محفوظ رکھے ذہنوں میں تاکہ میں یہ حدیث پڑھوں اور پھر قرآن کی طرف آؤں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑا لطف آئے گا اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو۔ انما سے حدیث شروع ہوئی، انما مثل اہل بیتی کم مثل سفینۃ نوح، بس صرف اور صرف، بس اور صرف، بس اور کوئی نہیں۔ انما مثل اہل بیتی کم مثل سفینۃ نوح، بس
صرف اور صرف، صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ آپ نے سمجھا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا سکوں گا کہ بس صرف اور صرف، یعنی دنیا میں اور کوئی نہیں، دنیا میں اور کوئی نہیں، صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ پھر سمجھو بس صرف اور صرف، صرف اور صرف، یعنی رسول نے انما کا کلمہ حسر کہہ کر ختم کر دیا کہ اور کوئی نوح کے کشتی کے مثل نہیں۔ انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، بس صرف اور صرف میری اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو بھی سوار ہوا، جو بھی ہوا، جو بھی ہوا، جو بھی سوار ہوا، نجا، اس نے نجات پا لی، پائے گا نہیں۔ ارے ہم سودا ایسے نہیں کرتے، ہم سودا اسی وقت کرتے ہیں۔ سمن رکبہا، جو بھی سوار ہوا، نجا، وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اختلاف کیا، روگردانی کی، اعتراض کیا، فمن تخلف عنہا غرق، وہ غرق ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، یہ مقصد نہیں میرے دوستو، کئی حادثات ہوتے ہیں جس میں مومن ہوتے ہیں جو غرق ہو جاتے ہیں، تو جو غرق ہو گیا مومن یا دریا میں ڈوب گیا وہ ہلاک ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، رسول نے یہاں نہیں تک کہا۔ اگر یہاں تک حدیث ہوتی تو کسی کو کہنے کا موقع ملتا، لیکن رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، صرف میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو بھی سوار ہوا اس نے نجات پا لی۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، جس نے بھی منہ پھیر لیا، جس نے بھی، فمن تخلف عنہا غرق، وہ غرق ہو گیا، بہوا، اور گمراہ ہو گیا۔ یعنی اب جو یہ ڈوبا ہے یہ گمراہ ہو کر ڈوبا ہے، مومن ہو کر نہیں ڈوبا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ حدیث میں نے پڑھی، اسی حدیث پر میں قرآن کی 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، کیونکہ تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے تو اس کو بار بار سنیں۔ میں نے عرض کیا کہ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، بس میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی ہے، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے پیٹھ دکھائی وہ غرق بھی ہو گیا اور گمراہ ہو گیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اب آئیے قبلہ قرآن کی طرف کہ رسول نے جو انما کہا کہ صرف اور صرف، تو اس میں مطابقت کیا ہے، اس میں مطابقت کیا ہے؟ تو قبلہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اس میری کشتی کو، نوح کشتی کو بنا میری آنکھوں کے سامنے، میرے حکم کے سامنے، کشتی بنا میرے آنکھوں کے۔ بھائی سی آئی ڈی والے تو تم نہیں نا، ایسے دیکھ رہے ہو؟ ہاں بھائی، ہاں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی کو بنا میری آنکھوں کے سامنے،
اور میرے حکم کے مطابق، یعنی اب نوح جو کشتی بنا رہا ہے اس میں نوح کے ارادے کا دخل نہیں۔ اب نوح نے جو کشتی بنائی اس میں نوح کے ارادے کا دخل نہیں، بنی ہے اللہ کے آنکھوں کے سامنے، بنی ہے اللہ کے حکم سے۔ اب جو کشتی سے عیب نکالے گا وہ کشتی سے نہیں، وہ نوح سے نہیں، وہ خدا سے عیب نکالے گا۔ تو رسول نے بھی اپنے اہل بیت کو خود نامزد نہیں کیا تھا، خدا نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ جو نوح کے کشتی پر اعتراض کرے وہ بھی کافر ہے، جو علی کی ولایت پر اعتراض کرے وہ بھی کافر میں نے کیا کتنی آیتیں مجھے پڑھنی ہیں؟ 10 آیتیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی اور پھر کہا کہ دیکھو آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب جب کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تمہیں نجات ملے، اب کتنے عجیب الفاظ ہیں۔ وہاں تھا ام یقولون نفترا علی اللہ کذبا سورۃ شورى میں، اب یہاں سورۃ ہود میں اللہ فرما رہے ہیں ام یقولون نفترا، میرے حبیب، میرے نوح، میرے نجی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا دیکھو کتنا قبلہ سمجھ میں آ رہی، سر نہیں ہلا، ممبر کے سامنے سر نہیں ہلایا کرتے۔ میں نے کیا وہاں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یہ اللہ کا حکم نہیں، علی سے محبت کرو یہ رسول کہہ رہا ہے۔ تو جب یہاں اللہ کے حکم سے کشتی بنی اور جناب نوح نے کہا کہ آؤ جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، تو کہا ام یقولون افترا، میرے نوح یہ کہتے ہیں کہ نوح نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، بڑا لطف آئے گا، اتنا نتیجہ قرآن سے نکالوں گا، اتنا نتیجہ قرآن سے نکالوں گا۔ وَيَقُولُونَ افْتَرَا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے نہیں کہا کشتی کے لیے، اس خود نے بنائی ہے، بغیر پانی کے کیسے چلے گی؟ ایک ریگستان میں بنائی ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ اس نے کہا ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي، تو میرے نوح ان کو کہا کہ اگر یہ میں نے کہا ہے تو یہ سارا الزام مجھ پر آئے گا نا، تجھ پر تو نہیں۔ یہ گناہ تو میرا ہوگا نا، یہ گناہ تو میرا ہوگا نا۔ اگر میں نے کہا ہے تو یہ گناہ مجھ پر ہوگا نا۔ آپ آ کر تو دیکھیں، آپ آ کر تو دیکھیں، اس میں سوار تو ہو کر دیکھیں۔ اور قبلہ جب وہ سوار نہ ہوئے، کشتی میں سوار نہ ہوئے، اب آئے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کی طرف۔ جب کشتی میں سوار نہ ہوئے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نے نہیں کہا، یہ تو نے کہا ہے، خدا نے نہیں کہا، یہ تو نے کہا ہے، خدا نے نہیں کہا۔ اور جناب نوح نے کہا کہ اگر میں نے کہا ہے تو فعلیہ اجرامی، یہ گناہ مجھ پر ہوگا، تم پر تو گناہ نہیں ہوگا نا۔ تم چڑھ کر تو دیکھو، چڑھ کر تو دیکھو۔ اور کہا کہ نہیں، ہم نہیں چڑھیں گے۔ اب قرآن میں اسی صورت ہود میں ارشاد ہوا وما انا بطارد الذین آمنوا، نکل جاؤ میری دربار سے، اور میں مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے
نے کہہ دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شاید یہ آپ نہیں سمجھے یا میں نہیں سمجھا سکا۔ کہا کہ سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم نے کہا ہے، تو آواز فمانا بطارد الذین آمنوا، نکل جاؤ میری دربار سے، اور میں مومنین کو دربار سے نہیں نکالتا۔ تو رسول نے بھی کہا تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو کسی نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ دیوانہ ہے، یہ ہذیان ہے، تو کہا قوموا انی، جس کو نوح دربار سے نکالے وہ مومن نہیں، تو جس کو رسول نکالے وہ امیر المومنین کیسے؟ سمجھ میں آئی بات؟ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ اور اللہ نے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، عبدالحکیم تھوڑے مومن تھے، تھوڑے قلیل تھے، جو کشتی میں بیٹھے قلیل تھے۔ کسی نے لکھا 10، کسی نے لکھا 33، کسی نے لکھا 80، لیکن 80 سے کسی نے نہیں لکھا۔ 10، 33، 80، زیادہ میں زیادہ لکھا 80، کم میں کم لکھا 10۔ اب رسول نے فرمایا مثل انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، عبدالحکیم وہی تو ہے مثل، میری اہل بیت کی مثل بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے، اس میں قلیل بیٹھے تھے۔ عبدالحکیم اس پر بھی قلیل ایمان لائیں گے۔ اکثریت کو نہ دیکھنا، اکثریت کو نہ دیکھنا، اکثریت کو نہ دیکھنا، اکثریت کو نہ دیکھنا۔ اور جب کشتی چلی بنادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، تو نوح نے پکارا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، ڈوب رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئی، عجیب الفاظ ہیں۔ پہلے تو بیٹے کو کہا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے سوار ہو جا، ان کے ساتھ نہ ہو جا جو کافر ہیں، جو کشتی میں نہ بیٹھے گا وہ کافر۔ اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ پھر بھی میں کوئی ریپیٹیشن کروں، میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے، اب آپ تک پہنچا ہے۔ جو اسی کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ کافر ہوگا۔ رسول نے فرمایا میری اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی، ارے جو کشتی میں نہ آئے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ اور ہاں چیلنج ہے مسلمان بھائی کے لیے، ایک جملہ کہنا تھا، عجیب جملہ، نبی کا بیٹا ہے، کا بیٹا نہیں بیٹا ہے، قائل نبنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ اللہ نے ابنیت کا انکار نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑا توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، کہا انہو لیس من اہلک، بیٹا ہے، اہل بیت میں شامل نہیں، بیٹا ہے، اہل بیت میں شامل نہیں۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا یہ عمل ایک عمل، ارے نبی کا بیٹا تھا، اتنا برا بھی تو نہ ہوگا۔
اتنا برا بھی تو نہ ہوگا، لیکن اللہ نے فرما دیا انہو عمل غیر صالح، اس نے جو کچھ کیا جو کچھ کیا وہ تو میں نے معاف کیا، لیکن جو یہ فعل کیا ہے یہ معاف نہیں کروں گا، یہ معاف نہیں کروں گا، اور سارے معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس نے فعل جو کیا ہے یہ فعل اس کا غیر صالح ہے، یہ ایک فعل اس کا غیر صالح ہے، اسی لیے یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ ارے رسول نے فرمایا میری اہل بیت بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے، اگر نوح کا بیٹا سگا بیٹا نوح کا سگا بیٹا کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ اہل بیت سے خارج، وہ کافر۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں کسی کی سسرالی کا انکار نہیں کیا، کسی کے سالے کا انکار نہیں کیا، اللہ نے بھی یہ کہا کہ جو علی کو چھوڑے جو علی کو چھوڑے وہ سسر تو ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جمال محمد اور آل محمد بلند تر صلوات نہیں، بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ابھی تو آیتیں ہیں، میں نے 10 آیتیں کہاں پڑھی، اسی موضوع پر 10 آیتیں ہیں قرآن میں۔ بس یہ نوح کا قصہ ہے، نوح کا قصہ ہے تو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے پڑھ لو، اسے ہدایت حاصل کرو۔ اور اللہ نے پھر قرآن میں سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بچایا اور کشتی کے اصحابوں کو، نوح کے اصحابوں کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا نوح کے اصحابوں سے کوئی تعلق نہیں، میرا واسطہ ہے کشتی کے اصحابوں سے۔ میں نے نوح کو بچایا اور کشتی کے اصحابوں کو بچایا، تو رسول نے بھی فرمایا میری اہل بیت کی مثال بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق اصحابوں سے ہے، اللہ نے فرمایا میرا تعلق تو علی سے ہے، میرا تعلق تو حسن سے ہے، میرا تعلق تو حسین سے ہے، میرا تعلق تو بطول سے ہے، جن کا بطول سے تعلق نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں سمجھا نہیں سکا۔ آل محمد بلند تر نعرہ صلوات۔ جو نوح کے اس کو محفوظ رکھنا تاکہ میں قریب آ کر بات کر سکوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نوح کی کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا۔ ارے بنانا تو نوح کو تھا، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے قریب بیٹھنے والے، بنانا آیت تھا نوح کو۔ اللہ نے بنا نہیں، میں نے نوح کے کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا ہے، عالمین کے لیے، عالمین کے لیے آیت بنایا۔ یہ اب جملے محفوظ رہے، میں نے ان کو آیت کے عالمین کے لیے آیت بنایا۔ اور پھر قرآن کی طرف سورۃ قمر میں ارشاد ہوا، گھبرا تو نہیں گئے، توجہ میرے گفتگو پر، سورۃ قمر میں ارشاد ہوا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ، ہم نے نوح کو اٹھایا تختوں پر اور کیلوں پر۔ کشتی ایسے نہیں بنتی جب دو چیزیں ملتی ہیں، کیل اور تختے، جب دونوں ملے تو بنی کشتی۔ تو اہل بیت بھی ایک نہیں، جب دو ملیں گے قرآن اور اہل بیت۔ میں نے کیا سمجھا میرے دوستو، اب اتنی کھل کر بھی تو میں بات نہ کروں، آپ اشاروں میں سمجھے تو میں بات کروں۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ، میں نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا، ہم نے نوح کو تختوں پر اور کیلوں پر۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
آنکھوں کے سامنے بنا. اب اللہ فرما رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. اب یہ کشتی میرے اشاروں پر چل رہی ہے، میرے اشاروں پر، اس میں نوح کا دخل نہیں. میرے دوستو زبان سے بات کرو تو میں نتیجہ نکالوں. اللہ نے فرمایا یہ جو کشتی چلی ہے اس میں نوح کے ارادے کا دخل نہیں. بنی بھی میرے آنکھوں کے سامنے تھی، چل بھی میری آنکھوں کے سامنے رہی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، میرے آنکھوں کے میرے اشاروں پر چل رہی ہے. نوح نے نہیں کہا کہ یہاں چل. کشتی جو مڑ رہی تھی اللہ کے اشارے پر، کشتی جو ادھر ادھر جا رہی تھی اللہ کے اشاروں پر. تو مسلمانوں پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کہ مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثل بھی نوح کی کشتی کی طرح ہے. اگر نوح کی کشتی ادھر ادھر جائے تو اسی پر اعتراض نہ کرنا کیونکہ وہ میرے اشارے پر چل رہی تھی. تو جو اہل بیت ہیں ان کے عمل پر بھی اعتراض نہ کرنا کہ علی نے یہ کیوں کیا، بطول نے یہ کیوں کیا. بھائی جو میرا افسوس ہے جو میرے قریب میں بیٹھے ہیں جو بیچارے نعرہ حیدری، میں نے بڑا جملہ عرض کیا ہے یعنی علی کے فعل پر اعتراض نہیں کرو، جناب نوح کی کشتی پر اعتراض کرو. یا کوئی کہے کہ یہ حدیث غلط تو مجھے پاکستان چوک پر پھانسی، اور صحیح ہے تو پھر پھانسی ان کو دو جو ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں. وہ فساد جو برپا کر رہے ہیں، جب جہاں جہاں میرے دوستو اللہ کے اشاروں سے، اللہ کے اشاروں سے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، اللہ نے کہا ان کے لیے جزا ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور میں نے اس کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. پر محمد والے محمد نعرہ صلوات. ہاں سارے سمجھ رہے ہیں کیونکہ کوئی یہاں مولا کا کوئی بے عقل نہیں ہوتا، سارے سمجھ رہے ہیں لیکن خدا کرے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، میں نے نوح کے کشتی کو، میں نے نوح کی کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. پھر سنو کیا ترجمہ ہے؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، میں نے نوح کی کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی جو اس کشتی سے ہدایت حاصل کر؟ نوح سے نہیں، زبان سے بات کرو، ایک جملہ کہو میرے دوستو. پھر ہے کوئی، پھر ہے کوئی، پھر ہے کوئی جو اس کشتی سے ہدایت حاصل کرے. ارے مسلمان تو روز پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، بتا تم نے کون سی ہدایت حاصل کی؟ بتا تو ہمیں بتا. تو جو لڑاتا ہے تو ہمیں بتا کہ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو آیت بنا کر کشتی کو آیت بنا کر چھوڑ دیا. پھر ہے کوئی جو ہدایت حاصل کرے کشتی سے، کشتی سے، کشتی سے. ہدایت کشتی سے ملے گی، ہدایت کشتی سے ملے گی. رسول چلا جائے تو ہدایت اہل بیت سے ملے گی، ایرے غیرے سے ملے گی. میں نے ان کو نہیں 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 نہیں، یہ میرا مقصد ہی نہیں، یہ میرا مقصد ہی نہیں. نوح کی کشتی آیت، قبلہ نوح کی کشتی آیت، نوح کی کشتی آیت. سبحان اللہ، نوح کی کشتی آیت. اب آئیے پھر قرآن کی طرف. درود پڑھے محمد آل محمد. قبلہ نوح کی کشتی
آیت نوح کی کشتی آیت. اب آئیے سورۃ کاف کی آخری آیتوں کی طرف. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میرے حبیب تو ان کو بتا، تو کہہ دو ان کو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. یعنی جتنی زیادہ نماز پڑھو گے اتنا زیادہ عذاب. زبان سے بات کرو، میں بھول گیا ترجمہ غلط کروں تو بلا مجھے، کیونکہ اتنی بڑی بات میں نے ممبر پر کر دی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میرے حبیب تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. اعمال کی جتنے عمل زیادہ اتنا زیادہ نقصان. یا اللہ نماز بھی پڑھے نقصان میں بھی. یہاں تک ہوتی تو کسی کو اعتراض کا موقع ملتا. اللہ نے فرمایا الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے اس دنیا میں عمل کرنے میں کوئی سستی نہیں کی. جتنا تھا اتنا عمل کیا، کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں. کشتی سے ہدایت کشتی سے ملے گی. ہدایت کشتی سے ملے گی. رسول چلا جائے تو ہدایت اہل بیت سے ملے گی، ایرے غیرے سے ملے گی. میں نے ان کو نہیں یہ میرا مقصد ہی نہیں، یہ میرا مقصد ہی نہیں. نوح کی کشتی آیت. قبلہ نوح کی کشتی آیت. نوح کی کشتی آیت. سبحان اللہ. نوح کی کشتی آیت. اب آئیے پھر قرآن کی طرف. درود پڑھے محمد آل محمد. کہ بلا نوح کی کشتی آیت. نوح کی کشتی آیت. اب آئیے سورۃ کاف کی آخری آیتوں کی طرف. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میرے حبیب تو ان کو بتا، تو کہہ دو ان کو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. یعنی جتنی زیادہ نماز پڑھو گے اتنا زیادہ عذاب. زبان سے بات کرو، میں بھول گیا ترجمہ غلط کروں تو بلا مجھے، کیونکہ اتنی بڑی بات میں نے ممبر پر کر دی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میرے حبیب تو ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہو. اعمال کی جتنے عمل زیادہ اتنا زیادہ نقصان. یا اللہ نماز بھی پڑھے نقصان میں بھی. کہ بلا یہاں تک ہوتی تو کسی کو اعتراض کا موقع ملتا. اللہ نے فرمایا الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے اس دنیا میں عمل کرنے میں کوئی سستی نہیں کی. جتنا تھا اتنا عمل کیا، کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں. میں زبان سے بات کروں، نوجوان میرے سامنے اسی لیے آگے بیٹھے. اور مومنین کو جگہ دو جو سمجھے بھی صحیح، ابھی جن کا عقلی اتنی جو میں محنت کر رہا ہوں تو اسی لیے میں محنت کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ کو سمجھے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور میرے حبیب وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. صحیح ہے. نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں صحیح، روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں صحیح، زکات دیتے ہیں کہتے ہیں صحیح. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. لیکن میرے حبیب انہوں نے میری آیتوں کا کفر کیا ہے. اب توجہ چاہ رہا ہوں، اب توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ، اب توجہ چاہ رہا ہوں. زبان سے بات کرو. میرے حبیب اعمال کی وجہ سے خسارے میں، اور کوئی انہوں نے کسر اٹھا نہیں رکھی تھی نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں. اور یہ سمجھتے بھی ہے وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لقاء.
لیکن انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ہے، انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ہے، فَحَبْتَتْ أَعْمَالُهُمْ، اسی لیے میں نے ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا۔ نماز میں نے ان کے منہ پر ماری ہے، روزہ میں نے ان کے منہ پر مارا ہے، زکوٰۃ میں نے ان کے منہ پر مارا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن میں ان کے اعمال کا وزن نہیں کروں گا جب اعمال ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا جملہ کہا ہے میرے لاہور کے بھائیوں، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے، اور قرآن نے کتنی وضاحت کر دی۔ عمل کی وجہ سے خسارے میں، عمل بھی اتنا کیا کہ کوتاہی نہیں کی، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ صحیح ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساری زندگی سمجھتے رہے کہ صحیح ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب، فَحَبْتَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا، ضبط نہیں کیا، کیونکہ ضبط چیز واپس ہو سکتی ہے۔ حبت کی معنی ہیں ریت میں اڑا جانا، ہوا میں اڑانا، ختم کر دیے، رائگان بنا دیے۔ قصور کیا ہے یا اللہ؟ میری آیتوں کا انکار کیا ہے، ایک آیت نہیں، میری آیتوں کا انکار کیا ہے، میری آیتوں کا انکار کیا ہے، اور میں ان کے اعمال کا وزن نہیں کروں گا۔ محفوظ رہ گئے، کانوں میں محفوظ رہے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، پھر سورۃ گھبرا نہ جانا، حکیم پڑھ رہا ہے میرے دوستو۔ پھر آئیے قبلہ قرآن کی طرف، سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن حق ہے، قیامت کے دن وزن حق ہے، قیامت کے دن وزن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن ثقل ہوگا، بھاری ہوگا، وہ جنت میں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے اعمال خفیف ہوں گے وہ جائیں گے جہنم میں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے قصور یہ کیا ہے کہ انہوں نے میری آیتوں پر ظلم کیا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہاں، عنوان ادھر ادھر ہو جائے تو وہ خطیب نہیں، عنوان ادھر ادھر ہو جائے تو وہ خطیب نہیں۔ اب آئیے جناب نوح کی کشتی، وہ بھی آیت، آیتیں نہیں۔ یہ جہنم میں کون جا رہا ہے؟ جنہوں نے آیتوں کا، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، لیکن آیتوں کا انکار کیا ہے۔ نہیں، ایسے کیوں؟ آئیے پھر قرآن کی طرف، درود پڑھیں محمد علیہ۔ پھر آئیے قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ المومنون کے، وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کو آیت بنایا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوستو، قریب بیٹھنے والے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو آیت بنایا۔ حالانکہ دو ہیں، خدا کو کہنا تھا آیتین، آیت بنایا، آیت بنایا۔ ارے میرے دوستو، میرے بزرگوں، تمہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی تک اتنا علی سے بغض، ابھی تک سمجھ میں نہ آیا؟ نوح کی کشتی وہ آیت بن سکتی ہے، عیسیٰ آیت بن سکتا ہے، عیسیٰ کی ماں آیت بن سکتی ہے،
علی اور بطول آیت نہیں بن سکتے. نعرہ حیدری. ارے علی کے والدین آیت نہیں بن سکتے, ہمارے 14 آیتیں نہیں بن سکتے. ہاں یہ آیتیں نہیں, یہ آیت الکبریٰ ہے. یہ ہمارے 14 موسوم آیت الکبریٰ ہے, اور میں نہیں کہہ رہا, خدا کہہ رہا ہے سورۃ نجم میں, ما زاغ البصر وما طغیٰ. میرا رسول جب قاب قوسین پر پہنچا تو دیکھا اور دیکھ کر پہچانا. ما زاغ البصر وما طغیٰ. جب قاب قوسین پر پہنچے تو دیکھا, پہچانا. اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں میں دھوکہ نہیں کھایا, ہے تو وہی جس کو بستر پر چھوڑ کر آیا تھا. توجہ ہے. تو نعرہ حیدری. البصر وما طغیٰ. اللہ نے فرمایا رسول کے نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا, دیکھ کر پہچانا. آیت یہاں تک ہو جاتی تو کہنے کا حق تھا ہمارے 72 مذہبوں کو اللہ کو دیکھا تھا. شیعہ کچھ اور مقصد لیتے, لیکن اللہ نے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اس نے اپنی رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا, رب کو نہیں. رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا. اب رسول با آیت الکبریٰ دیکھا بھی آیت الکبریٰ کو. مثل نے مثل کو دیکھا, مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا. اب پتا چلا کہ نمازیں پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, حج کیا ہے, لیکن آیتوں کا انکار کیا ہے, آیتوں کا انکار کیا ہے. اور میں کیوں کہوں جب تمہارے کنز الامال نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے عمل اور یہ کیا ہے میزان, تو جیسے ہی علی آیا تو کنز الامال میں رسول نے ہنس کر فرمایا یا علی انت سبیل الہدی و یا علی انت مثل الاعلی و یا علی انت آیت الکبریٰ و یا علی انت میزان الاعمال. علی آپ سبیل الہدی ہیں, مثل الاعلی ہیں, اللہ کی آیت کبریٰ ہے اور اعمال کی میزان ہے. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر, توجہ ہے میری گفتگو پر. میں نے یہی عرض کیا میرے محترم سامعین, چھوڑو آؤ پھر مسلمانوں کی طرف. کہ رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے, یا رسول اللہ, یا المنجد لغت ہے مسلمانوں کی, اس میں یہ الفاظ ہے بالکل پیچھے, بالکل پیچھے آپ دیکھیں. کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھاری کیسے لگے گا, کیونکہ نماز کا تو وزن ہی نہیں, روزے کا تو وزن ہی نہیں, یہ کیسے لگتا ہے بھاری؟ تو رسول نے فرمایا آپ نے ترازو دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا وہ بھاری کیسے لگتا ہے جب کوئی تم چیز تولتے ہو؟ کہا قبلہ کانٹا, اوپر والا جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈوری جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کانٹا بھی کہتے ہیں, اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنڈی. کنڈی 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 اس کو کہتے ہیں. کنڈی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, جہاں کنڈی نیچے ہوئی سمجھ گئے کہ یہ پلہ بھاری, جس کی طرف کنڈی مڑے, جس کی طرف کنڈی مڑے
وہ ہے بھاری، اس کو عربی میں کہتے ہیں لسان. جاؤ المنجد کی آخری جلدوں میں آخری ورقوں میں دیکھو کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ رسول نے فرمایا انا میزان الاعمال وعلی لسانھا، عمل کی میزان میں ہوں، علی ہے کنڈی، علی ہے کنڈی. اب 73 فرقے دیکھیں کہ علی کس کے پاس ہے. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ، نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. توجہ چاہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ عاقب کے قریب آ کر. دیر تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں نے کہا کہ ایک مثال میں میرا گھنٹہ گزر گیا. اب اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی مثالیں ہوں قرآن سے جو دنیا کا کوئی بڑے میں بڑا آپ کو خود ساختہ عالم کہلانے والا جواب دے نہیں سکتا، کیونکہ شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. وہ عالم نہیں تھا. ہاں، میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ دوسری حدیث جو ہے وہ بھی کنز الامال میں، وہ بھی لفظ انما سے شروع. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بیٹھا ہوا ابھی تو مجھے 10 دن پڑھنے ہیں. تو یہ بھی الفاظ ہے رسول کی حدیث، لفظ انما سے شروع کنز الامال میں. اور رسول نے فرمایا انما صرف علی، انما مثل علی فیکم کمثل باب حتۃ فی بنی اسرائیل. بس بس بس، علی کے سوا کوئی نہیں. جب کوئی نہیں تو ہم کسی کو مانیں گے؟ ضرورت کیا پڑی ہے ہمیں در بدر ہونے کی؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ نعرہ حیدری. میں صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ تھک نہ جائیں یا گھبرا نہ جائیں، اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ بلا کیا فرمایا انما مثل علی فیکم. بس بس بس، تم میں میری علی کی مثال، بس تم میں، بس بس صرف علی کی تم میں مثال ایسی ہے کہ مسئلہ باب حتۃ فی بنی اسرائیل، جس طرح باب حتۃ کی مثال تھی بنی اسرائیل میں. بھائی زبان سے بات کرو، دیکھو بس صرف اور صرف، صرف اور صرف تم میں علی کی مسئلہ ہے، جس طرح بنی اسرائیل میں باب حتۃ کی مثال. من دخلہ غفر لہ، بس جو بھی اس میں داخل ہوا وہ بخشا گیا، بخشا جائے گا نہیں. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستوں. اگر آپ سوئیں گے یا تو پھر میں آدھا گھنٹے کی تقریر کروں گا، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے کر رہا. نعرہ حیدری. اور کل میں سامعین کو بھی تبدیل کروں گا، جو پیچھے بیٹھتے ہیں وہ آگے، جو آگے وہ پیچھے. نعرہ حیدری. انما مثل علی فیکم کمثل باب حتۃ فی بنی اسرائیل ومن دخلہ غفر لہ. بس تم صرف علی، صرف علی اور کوئی نہیں. صرف تم میں علی کی مسئلہ ہے باب حتۃ کی طرح. جو بھی داخل ہوا وہ بخشا گیا، غفر لہ وہ بخشا گیا. اب آؤ قرآن کی طرف. یہ باب حتۃ ہے کیا؟ کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. اب یہ کرنا کیا ہے؟ باب حتۃ اس کی معنی کیا ہے؟ اس کو کرنا کیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. قبلہ جب جناب موسیٰ کی قوم گنہگار، بے انتہا گنہگار ہو گئی، کیسے بخشے جائیں گے؟ جب شہر میں داخل ہوئے آواز آئی وادخل الباب سجدا،
دروازے پر سجدہ کرو، دروازے پر۔ میرے دوست کتنے گھبرائے ہوئے ہو، اسی حالت میں آئے ہو سننے کے لیے۔ وادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو تو کیا کرو؟ سجدہ، سجدہ۔ تو کہتا ہے خیر اللہ کو سے مدد مانگنا بھی بدعت ہے، یہ اسی دروازے پر خدا پر تھا، دروازے پر، دروازے پر سجدہ کرو، دروازے پر۔ وقولوا حطۃ، اور کہو حطۃ، کہو کہو، سجدہ کر کے کہو۔ حطۃ کی کیا معنی ہے؟ حطن سے نکلا ہے جس کی معنی ہے جھکنا، جھکنا۔ اللہ نے فرمایا یہ دروازہ تکبر کا نہیں۔ بڑا جملہ کھلا، میں تو کہتا ہوں آپ کو تو میں پڑھا لکھا سمجھ کر کرتا ہوں، اسی لیے میں اشاروں میں چلتا ہوں کہ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اسی دروازے پر سجدہ کرو، سجدہ کرو، اور سجدہ ایسے نہیں کرو، دل سے کرو، جھک کر کرو، دل کو جھکاؤ، سر نہ جھکے دل جھکے۔ ارے جس کا سر جھکتا ہے دل نہیں جھکتا، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ بلا وادخلوا الباب سجدا، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے حدیث کی، اور عجیب منزل ہے آیت کی، اور عجیب منزل ہے علی کی، علی کی۔ آؤ، میں نے کیا جھوٹی حدیث پڑھوں کنز المال میں نہ ہو تو پھانسی کے قابل، اور اگر ہوں تو آؤ۔ وادخلوا الباب سجدا، دروازے پر سجدہ کرو، وقولوا حطۃ، دل کو جھکاؤ، ایسے نہیں، دل جھکے، دل جھکے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری دل جھکی، سجدہ کیا دروازے پر، حطۃ کہا، ادب کیا، نغفر لکم خطایاکم، تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا، تمہاری تمام خطائیں معاف کر دوں گا، وسنزید المحسنین، اور تمہاری نیکیوں کو بڑھا دوں گا، نیکیوں کو بھی بڑھا دوں گا۔ کیا کیا؟ یا اللہ کیا کیا؟ عبد الحکیم جھکا ہے، جھکا ہے، دل سے جھکا ہے، خطائیں بھی معاف، نیکی بھی بڑھا دی۔ تو میں بھی چاہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ، تیرے رسول نے کہا ہے کہ صرف علی ہے باب حطۃ، صرف علی ہے باب حطۃ، تو اگر تو نے موسیٰ کے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو اس دروازے پر جھکے، ادب کے ساتھ جھکے، تو گناہ بھی معاف کروں گا اور نیکیوں کو بڑھا دوں گا، تو یا اللہ ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، اگر وہ سجدہ کرے موسیٰ کے دروازے پر تو ان کی خطائیں معاف۔ یہ ننگے سر والے 24 گھنٹہ علی علی کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نہیں نہیں، پوری آیتیں نہیں پڑھی، پوری آیتیں نہیں پڑھی، نہیں، میں نے تو جز پڑھا ہے کہ پہلے جز سمجھاؤں تب کل سمجھ میں آئے، میں نے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے اتنی محنت کی ہے اس لاہور میں، حالانکہ بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں جن کے میں جوتوں کے برابر نہیں، قبلہ کفایت حسین مرحوم، مولانا اظہر حسین مرحوم، کیا کہنا ان کا، لیکن میں ایک اپنا انداز لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پھر اس معیار پر لے کے چلوں، میں چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے زیادہ میں زیادہ اسی سال ٹائم لاہور کو دیا ہے کہ میں آپ کو خود آگے لے کے چلوں۔ میں نے کیا کیا
کہ اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. دروازے پر داخل ہو سجدہ کرتے، دل جھکے، سر نہیں، دل جھکے، ادب کے ساتھ دروازے پر آؤ. بے وقوفوں دیکھتے نہیں جس دروازے پر رسول ادب کرے. یہ ادب کا دروازہ ہے، ادب کا دروازہ ہے. میں تمہاری نیکیوں کو بڑھا دوں گا، خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اب اللہ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ظالموں نے اس کلمے کو بدل دیا. ترجمہ صحیح نہیں، ترجمہ صحیح نہیں. دیکھو ترجمہ کیا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. لیکن انہوں نے کلمے کو بدلا غیر کلمے سے، یعنی اس کلمے کو ہٹا کر دوسرا رکھا. بڑا جملہ، بڑا جملہ نوجوانوں، بڑا جملہ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. جو ان کو کلمہ کہا گیا تھا اس کو بدل دیا غیر کلمے سے. یعنی کلمہ تھا حتت، اور یہ کہتے تھے الہنت. الہنتا مانا گندم، یعنی یہ مزاح کرتے تھے، مزاح کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو میں نے کلمہ کہا تھا حتتن، اس کو بدل دیا غیر کلمے سے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں ان ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے کلمے کو بدل دیا تھا. انہوں نے کلمے کو بدل دیا تھا. علی ہے باب حتتن. ارے جو حتتن کو بدل کر دوسرا رکھے وہ جہنمی، تو جو علی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو بٹھائے بھائی گھبرا تو نہیں گئے توجہ میں؟ سمجھ میں مدیر خم میں محمد کا جب قیام ہوا، ادائے فرض رسالت کا اہتمام ہوا، مچل کے رہ گئے ارماں نہ جانے کتنوں کے، مچل کے رہ گئے ارماں نہ جانے کتنوں کے. امام ہوتا تھا جس کو نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو انہوں نے کلمے کو بدل دیا غیر کلمے سے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو میں نے ان پر عذاب الہی، میں نے آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، کلمے کو بدل دیا، کلمے کو بدل دیا. ارے علی جہاں ہے وہاں ہے. تم نے علی کو ہٹایا، ظالم بن گئے، اور
میں نہیں کہہ رہا، اس بھائی نے محترم نے مجھے یاد دلایا، تو آؤ پھر قرآن کی طرف چلے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ نے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ کہنا تھا کہ چہرے اتر گئے، چہرے اتر گئے۔ ہاں دو ہی تو تھے، یہ ہے شروعات سے پڑھو، شروعات سے پڑھو۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج 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 کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ آج 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 کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، میرے حبیب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کافر ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، آج میں نے تمہارے اوپر تمام نعمتیں تمام کی، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ لیکن پر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے، تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ بخاری میں بھی ہے، قرآن سر پر رکھو، یہ غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے تھے؟ جہاں سب حاجی، سب نمازی، سب صحابی، نعرہ حیدری، میں تو یہی پڑھوں گا میرے دوستوں۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ جانشین مصطفیٰ علیہ السلام صلوات، خدا کی قسم آ گیا، اپنے مقصد پر آ گیا۔ ہاں یہ تو کلر پر سوچوں کہ نتیجہ دو اپنی نکالنا ہے، اس کے لیے تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ پریپیئر ہو کر آؤ کہ کل کہیں چھوڑا تھا اور آج کہاں سے مجھے شروع کرنا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، کس کا دین؟ پہلے تو اللہ نے یہ کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، پہلے تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ میرا دین ہے، اور آج کہہ رہا ہے کہ رسول تیرا دین ہے۔ توجہ میرے دوستو، ہاں سامعین بھی بدل سکتی ہیں۔ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیپ نہ کریں، ٹیپ کریں لیکن بولتے بھی آئیں، تاکہ گھر والے بھی تو آپ کا آواز سنیں کہ واقعی سن کر آیا۔ نعرہ حیدری، بولا بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے یہی عرض کیا کہ پہلے دین تھا اللہ کا، اب کہا کہ تیرا تیرا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین۔ میرے حبیب اپنے جان کو دھوکے میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ سارے مومن بن جائے، سارے مومن، سارے دیندار بن جائے، میرے حبیب ایسے کیوں کرتا ہے؟ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ خدا کی قسم اتنا مزہ آتا ہے تو ساری زندگی یہ آیت پڑھتا تھا۔ کیا مقام ہے رسول تیرا؟ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ دین میرا ہے، جس کی چیز ہوتی ہے فکر اسی کو ہوتی ہے۔ ارے بھائی ہماری کار خراب ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ میکینک ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی، پیسے لے کے فکر ہمیں ہے۔ ارے ہمارا بچہ بیمار ہوا، ہاں واقعی ہمیں بیماری کی خبر نہیں، لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، لیکن جو محبت ہمارے سینے میں ہے ڈاکٹر کے سینے میں نہیں، کیونکہ یہ بیٹا اسی کا نہیں، جس کی چیز ہوتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، کتنا بڑا میں نے جملہ کہا، جس کی چیز ہوتی ہے
دکھ اسی کو ہوتا ہے، دین خدا کا، فکر رسول کو۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا نا، دین اللہ کا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے حبیب کیوں اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے، جوکھے میں کیوں ڈالتا ہے، نقصان میں کیوں ڈالتا ہے؟ یہ مومن ہوں یا نہ ہوں، تمہیں اتنی فکر کیوں لگی ہے؟ جس کا دین ہے اس کو فکر نہیں، اسی کو فکر ہے، اسی کو فکر ہے۔ اور قبلہ جب اتنا فکر بڑھ گیا تو یہ ہوتی ہے محبت کی انتہا۔ بھائی یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ میرا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے عبدالحکیم آؤ میرے گھر میں، یہ تمہارا گھر ہے۔ کہاں جملہ میں نے کہا تھا، ہوا میں اڑ گیا۔ اتنے دماغ کہاں سے لاؤں، میں نے کہاں کتنا جملہ کہا، اگر نہیں سمجھے تو آپ کی قسمت۔ محمد والے محمد نعرہ صلوات۔ ہوا میں اڑ گیا، چھوڑ دو، کل آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا جس کی چیز ہوتی ہے اسی کو ہوتا، اور یہ محبت کی انتہا ہے۔ یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ میرا ہے۔ یہ تیری بیٹی نہیں، یہ میری ہے۔ تو نے کہہ دیا یہ تیرا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ یہ ہے محبت کی انتہا، یہ ہے محبت کی انتہا۔ رسول کی آواز آئی، یا اللہ یہ تیرا دین نہیں، یہ میرا دین ہے۔ یہ تیرا دین نہیں، یہ میرا دین ہے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، کہا میرے حبیب اگر یہ میرا دین تمہارا دین ہے تو یہ میرا گھر میرا نہیں، تیرے بھائی کا ہے، تیرے بھائی کا گھر ہے۔ یہ ہے محبت کی انتہا، یہ ہے محبت کی۔ بھائی زبان نہیں ہے جو بات کر سکے، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے۔ رسول نے فرمایا یہ میرا دین نہیں، اللہ نے فرمایا یہ میرا نہیں، یہ تیرا دین ہے۔ اور خدا کی قسم ہمیں کیا پتا، ہمارا دین پر خرچہ ہوتا تو پتا چلتا۔ ارے ہاں گھر لٹ گیا ابو طالب کا، گھر لٹ گیا ابو طالب کا۔ مسلمانوں کو کیا پتا کہ کس کا گھر لٹ گیا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ عرض کر دوں، میں نے عرض کیا خدا جانے میں بی بی زینب کو کیا سمجھتا ہوں، خدا جانے میں علی کی بیٹی کو کیا سمجھتا ہوں، لیکن اصغر کی ماں تو سید زادی نہیں تھی، اکبر کی ماں تو سید زادی نہیں تھی۔ میرے دوستوں اکبر کی ماں تو سید زادی نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ یہ غلط روایتیں ہیں کہ جناب اکبر کی والدہ جو ہے وہ ٹکر دیوار سے مارنے لگی۔ کہاں تھی دیوار جسے ٹکر مار رہی تھی؟ کیسی یہ غلط روایتیں پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم جہاں حسین چھوڑ کر گئے تھے وہاں بیٹھی رہی، جہاں حسین چھوڑ کر گئے تھے لیلا یہاں بیٹھی رہو۔ ارے ہاں آپ کو پتا نہیں ہے اس مسائل میں بھی نقطے ہیں۔ حسین نے کیوں کہا تھا، عاشور کی صبح کو کیوں کہا تھا کہ اکبر آذان دے؟ یہ اسی لیے کہا تھا کہ ماں اندر ہے، بیٹے کا آواز تو سن لے۔ ہاں میرے دوستوں میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، آواز تو ماں سن لے، ماں کا دل ہے وہ آخرکار اپنے بیٹے کی آواز تو سن لے۔ اور عزاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ایک جملہ عرض کر دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہی سبب ہے کہ جب جناب اکبر ہر کربلا کا شہید جب گھوڑے سے اترا تو کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چاچا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو مدد کے لیے نہیں پکارا،
کہا بابا اکبر کا آخری سلام۔ ہاں نوجوانوں جی بھر کر لو، ہاں یہ رونے کے دن ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ بابا بابا اکبر کا آخری سلام، بابا بابا اکبر کا آخری سلام، بابا اکبر کا آخری سلام۔ میرے دوستو حسین اٹھے، کہتے ہیں کرسی پر بیٹھے تھے۔ اے بے وقوف ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کربلا میں کہاں کرسی آ گئی تھی؟ سید زمین پر بیٹھا تھا اور کربلا کا شہنشاہ اٹھا، آواز تو سنی کہ بابا اکبر کا سلام، لیکن حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ حسین نے ایسا جس طرح اکبر نے انوکھا فیل کیا کہ سب نے پکارا تھا کہ ماما مدد کر، بابا مدد کر، لیکن اکبر نے کہا تھا کہ بابا اکبر بابا مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں، بابا بابا مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ جناب حسین جب اکبر کے لاش پر آئے نعت علی کو پڑھتے ہوئے، جیسے ہی آیا تو اکبر نے سلام کیا، بابا سلام، بابا سلام، اور کہا بابا آپ نے دادا علی کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا، بابا آپ نے دادا علی کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا ہے۔ حسین نے کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا میرا دادا آیا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں جام تھے، ایک جام مجھے پلایا ہے، میری پیاس ختم ہو گئی ہے، میں نے دادا سے پوچھا دادا ایک جام تو مجھے پلایا ہے، یہ دوسرا جام کس کے لیے ہے؟ تو میرے دادا نے رو کر کہا اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیارا، اکبر بیٹا، اکبر بیٹا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ ارے ہاں خدا کی قسم یہ ہے جناب لیلا کا کردار، دروازے تک نہ آئی جب تک خیموں کو آگ نہ لگی، میرے دوستوں بی بی دروازے پر نہیں آئی۔ میں نے تو قبلہ یہی سنا، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید ہوا، حسین ہر لاش کو لے کر آتے تھے، میں نے کسی مستور کو جاتے ہوئے باہر نہیں دیکھا، لیکن کہا جب اکبر گھوڑے سے گرے اور حسین بیٹے کی لاش پر پہنچے تو میں نے علی کی بیٹی زینب کو دیکھا کہ آدھی چادر سر پر تھی اور آدھی چادر زمین پر لڑک رہی تھی۔ ارے ہاں، ارے جب اکبر شہید ہوا تو میں نے ثانیہ زہرا کو دیکھا کہ آدھا چادر سر پر تھی اور آدھا زمین پر تھی۔ ہاں اداداران حسین ایک جملہ کہہ کر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہے لیلا کا کردار، یہ ہے حسین کا کردار۔ ہاں یہی تو حسین نے کہا تھا نا بیٹا آپ کی ماں سید زادی نہیں ہے، میں اس کو خیمے میں بٹھا کر آیا ہوں، لیکن ایک مرتبہ کہا تھا کہ حسین ساری زندگی اکبر نے مجھے اماں نہیں کہا، حسین اکبر کی لاش کو لے کر آنا، ساری زندگی اس کو زینب نے پالا ہے، ساری زندگی اپنی پھوپھی کو اماں کہتے رہے، حسین کی اکبر کی لاش کو لے کر آنا تاکہ مجھے اماں کہہ کر پکارے، اکبر بیٹے چلو۔ ہاں نوجوان بیٹا تھا، حسین نے کہا اکبر ایسے کرو دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو، میں لے کے چلوں۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، خدا غری کے رحمت کرے مولانا اظہر حسن زیدی کو، قبلہ اس نے بھی یہ جملے لکھے ہیں کہ جب حسین نے کہا کہ اکبر بیٹے دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو،
تو اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا. کہا اکبر بیٹے گلے لگاؤ. کہا بابا سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے. بابا سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے. اور ہاں بابا ظالم نے مجھے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بڑا صابر ہے, دیکھوں گا کہ یہ کس طرح برچھی کا پھل نکالتا ہے. اللہ کی عظمت کی قسم, کربلا کا شہنشاہ حسین نے کیا کیا؟ اکبر کو لٹایا, اکبر کو لٹایا, اکبر کو لٹایا. کیا کیا میرے دوستو کہ ایک ٹانگ رکھی اکبر کے سینے پر, دوسرا ہاتھ ڈالا برچھی کے پھل میں اور منہ کیا مدینے کی طرف. نانا آؤ, بابا علی آؤ, لیکن اکیلے نانا دادے ابراہیم کو لے کر آنا, اکیلے نانا دادے ابراہیم کو لے کر آنا, دادے اسماعیل کو لے کر آنا. میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی, میں نے اپنے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے. آؤ آؤ میرے دوستوں, تاریخوں نے بتایا کہ جس طرح حسین نے پھل کو کوشش کی نکالنے کی, یا اکبر کا دل ہلنے لگا, اکبر کا دل ہلنے لگا, یا اکبر کے جسم میں لرزہ آیا, اکبر کے جسم میں لرزہ آیا, کربلا کے سرزمین میں لرزہ آیا, سرزمین میں زلزلہ آیا, یا خیموں کا پردہ اٹھا, زینب کی آواز آئی بھائی آؤ, بھائی آؤ, اکیلے ہو. کہا زینب خیمے سے باہر نہ آنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ, یا اللہ ہماری اس بڑی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ جن مومنین نے یہ فرسیدہ بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ دور دور سے مومن آئے ہوئے ہیں, خیر سے اپنے بچوں کے ساتھ ملے. یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو مکمل صحت یابی عطا کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.